بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ کی عید ہالیڈیز بڑے اچھے گزرے ہوں گے۔ آج ہم آکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ ہوتی کیا ہے، اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہیزرڈز کیا ہوتے ہیں، کون سے ہیزرڈز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور جب اگر آپ کسی انڈسٹری میں کام کریں گے ایز اے آکوپیشنل ہیلتھ نرس یا OHN، تو آپ کے کیا کیا فنکشنز ہوں گی، کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، اور آپ نے ان کو کیسے فلفل کرنا ہے۔ سو لیٹس ڈسکس کہ یہ آکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ کیا ہوتی ہے، کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں، فنکشنز کیا ہوتے ہیں، ہم کیسے کام کریں گے ایز اے آکوپیشنل ہیلتھ نرس۔ جو آکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ ہے، بیسیکلی آکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ از اے اسپیشلٹی ود ان دی نرسنگ فیلڈ that provide for and delivers health and safety programs and services to workers, worker population and community groups. So یہ within the nursing ایک سب اسپیشلٹی ہے جس میں ہم ورکرز کی سیفٹی اور ان کی ہیلتھ کے بارے میں جتنی بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور ورکر پاپولیشن اور کمیونٹی گروپس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ جس طرح جو انوائرمنٹل ہیلتھ نرسنگ ہے وہ ایک سب اسپیشلٹی تھی، یا اور اس طرح کی سب اسپیشلٹیز ہوتی، یہ بالکل اسی طرح ایک سب اسپیشلٹی ہے ود ان دی نرسنگ فیلڈ۔ اس کا اسکوپ آف پریکٹس بہت بڑا ہے۔ اس میں ہم فوکس کرتے ہیں آن دی پروموشن، مینٹیننس اینڈ ریسٹوریشن آف ہیلتھ، prevention of illness and injury, and protection of from work related and environmental hazards. So اس میں آپ دیکھیں کہ صرف ہمارا limited to injuries رول نہیں ہوتا، بلکہ پریونشن بھی کرتے ہیں ہم illness یا ڈیزیز سے، پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں ہم اپنے ورکرز کو from any environmental hazards، تاکہ ہماری جو ایفیشنسی ہے ورکر کی وہ امپروو ہو۔ اور جب آپ ایفیشنسی کو انہانس کرتے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا جو ایفیکٹ آئے گا یا بینیفٹ ہوگا وہ پروڈکٹیوٹی میں ہوگا۔ تو جب آپ کی انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوں گی، اس سے آپ کا پروفٹ بڑھے گا۔ جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے ILO، 1950 میں اس کی اولڈسٹ ڈیفینیشن ہے کہ the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations. ہم جو highest state of mental, physical, social well-being ہے ان کو مینٹین کرنا is our job۔ وہ چاہے آپ مشین کو ماڈیفائی کریں، سبسٹیٹیوٹ کریں، یا اپنے ورکر کو ٹرین کریں، یا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس کرے، یا جس طرح بھی ہو، اور آپ کی جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ ہیلدی ہو، تاکہ آپ کا جو ورکر ہے وہ ہیلدی رہے۔ یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ موٹے جو گولز ہیں آپ کے پریکٹس کے، وہ ہے کہ ٹو ریڈیوس انڈسٹریل ایکسیڈنٹس۔ انڈسٹریز میں ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، بٹ ہمارا جاب یہ ہے کہ وہ منیمل سے منیمل لیول پہ ہو۔ ابھی دیکھیں آپ کے جو ایئر لائن ہے، PI کا ایئر لائن گر گیا، یہ بھی ایک انڈسٹریل ایکسیڈنٹس ہے۔ اگر آپ اپنے مشینز کو چیک کریں گے، وہ ایفیشنسی ان کی پرفارمنس کو، تو آپ ان چیزوں کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح آگ لگ جائے انڈسٹری میں، الیکٹرک شارٹ کٹ ہو، یا ورکر کو کوئی اور اس طرح کی انجری ہو، سو وہ آپ دیکھیں کہ ایک جو آدمی ہے
وہ مشین پہ کام کر رہے ہیں، مشین سے کسی بھی قسم کی انجری ہو سکتی ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے. سو ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے، منیمم سے منیمم کیا جائے. ٹو پریونٹ آکوپیشنل ہیزرڈس اینڈ ڈیزیزز. اسی طرح جو ہیزرڈس اور ڈیزیزز ہیں ان کو پریونٹ کرنا to achieve maximum human efficiency and machine efficiency both. So اس میں آپ انجینئرنگ ایسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ میڈیکل ایسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں. دونوں ہمارے گولز ہیں کہ دونوں میکسیمم ایفیشنسی کے اوپر ہو. اگر مشین ایفیشینٹ نہیں ہے، ہیومن میکسیمم ایفیشینٹ ہے، تو آہستہ آہستہ ہیومن ایفیشنسی بھی ڈیکریز ہو جائے گی. جیسے فار ایگزامپل ایک ایسا مشین ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ انرجی چاہیے کیونکہ وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. سو ورکر تھک جائے گا، ورکر ایگزاسٹ ہو جائے گا. دیٹ از ویئر دی انجینئرنگ کنٹرولز کمز. اور وہاں پہ آپ نے مشین دونوں کو بیلنس ایکولیبریم ان کا مینٹین رکھتا ہے. اس طرح ٹو ریڈیوس سک ایبسینٹیزم. اگر آپ کا ورکر پراپر ہیلتھی ہو، کوئی ایکسیڈنٹس نہ ہو، کوئی ہیزرڈ نہ ہو، کوئی ڈیزیز ڈیولپ نہ ہو، تو ایبسینٹیزم جو ہے unnecessary وہ ریڈیوس. Occupational health basically represents a dynamic equilibrium between the worker and his occupational environment. So اگر یہ equilibrium maintain ہے then everything is fine. اگر یہ equilibrium maintain نہیں ہے، یہ balance maintain نہیں ہے، تو there is a problem. And we are working to maintain this equilibrium. یا یہ جو بیلنس ہے سی سا کا، اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے by improving both machine and human. جو کی فنکشنز ہیں آکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ میں، اس میں آپ کا پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن آتا ہے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کی فزیکل فٹنس دیکھی جاتی ہے کہ اس کو ٹی بی نہیں ہے، اس کو ایچ آئی وی ایڈز یا ہیپیٹائٹس یا اس طرح کی جو انفیکشس ڈیزیزز ہے وہ نہیں، اس کے لیے آپ کو اسکرین کیا جاتا ہے. اس طرح فزیکل فٹنس کے لیے آپ کو اسکرین کیا جاتا ہے، آپ کی ویژن کو دیکھا جاتا ہے، آئی سائٹ پراپر، آپ کا مینٹل سٹیٹس ایگزامینیشن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن کا حصہ ہوتی ہیں. اور جو اگر آپ میں سے کوئی امپلائی ہے یا امپلائمنٹ کی کوئی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل ایگزامینیشن سب سے پہلے ہوتی ہے. سو یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں. دین فرسٹ ایڈ ایمرجنسی سروسز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، انجریز ہوتی رہتی ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انجری یا ایکسیڈنٹ کو کوئک ٹائملی رسپونڈ کر سکے اور ایمرجنسی کی جتنی سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں انکلوڈنگ فرسٹ ایڈ. سو یہ ایک ہمارا کی فنکشن ہوتا ہے. دین سپرویژن آف دی ورک انوائرمنٹ فار دی کنٹرول آف ڈینجر سبسٹانسز ان دی ورک انوائرمنٹ. انوائرمنٹ میں تو ہیزرڈز ہوں گے، ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کتنے ہیزرڈز ہوتے ہیں، کیا کیا ہیزرڈز ہوتی ہیں، آپ کیسے ان کو کنٹرول کر سکتے ہو. کنٹرول میں بہت سے ڈفرینٹ طریقے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سو ورک انوائرمنٹ از فل آف آل ڈینجرس سبسٹانسز. کیمیکلز ہوں گے، ڈسٹ، نوائز، وائبریشنز، بایولوجیکل ہیزرڈز. سو ان کی ہم پراپر سپرویژن کرتے ہیں ورک انوائرمنٹ جو ہمارا پلیس ہوتا ہے ان میں. دین اسپیشل پیریڈک میڈیکل ایگزامینیشن بھی پرفارم ہوتے ہیں along with جو پری میڈیکل
ایگزامینیشن ہے وہ تو آپ نے پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن میں ریکارڈ کر دیا، لیکن آپ پیریاڈیکلی بھی جو ان ورکرز میں جو کہ ڈینجرس آپریشنز میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے ریڈیشن ہے، وائبریشن ہے، نوائز ہے، ان کے لیے آپ پھر پیریوڈک اسکریننگ بھی کرتے ہیں 6 منتھلی، 3 منتھلی یا ایئرلی. دین ہیلتھ ایجوکیشن فار ڈسیمینیٹنگ انفارمیشن آن specific hazards and risks in the work environment. اگر یہ ساری چیزیں ہوں اس کے بعد پھر آپ ہیلتھ ایجوکیشن کو یا جو انفارمیشن ہے ان کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں among your workers کہ کیا کیا ہیزرڈس ہوتے ہیں، کیسے آپ نے ان سے آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کو آپ نہ صرف وربلی یا ٹریننگ کے تھرو بلکہ آپ ہر جگہ پہ سائن بورڈ یا ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ایوائڈ کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی. اس طرح اسپیشل ایگزامینیشن اینڈ سرویلنس آف ہیلتھ وومن اینڈ چلڈرن اگر کوئی ہے ان کو بھی آپ ایگزامن کرتے ہیں. ایڈوائزنگ دی امپلائر اور مینجمنٹ فار امپروونگ ورکنگ کنڈیشنز اینڈ ورک پلیس ہیزرڈ. تو یہ بھی آپ نے جو اگر آپ نے اسکریننگ کے تھرو آپ کو پتہ چلا آئیڈینٹیفائی کیا مختلف ہیزرڈ جس کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں یا سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے پراپرلی کمیونیکیٹ کرنے ٹو دی مینجمنٹ. بیکاز اگر آپ ہیومن ایفیشنسی کو انکریز کریں گے، انجری کو پروٹیکٹ کریں گے، پریونٹ کریں گے انجریز کو، تو اس سے آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی. ایفیشنسی آپ کی بڑھے گی تو پروفٹ بڑھے گا. سو آپ نے یہ اپنے مینجمنٹ کو بتانا ہے، انفارم کرنا ہے. مانیٹرنگ آف دی ورکنگ انوائرمنٹ فار اسسمنٹ اینڈ کنٹرول ہیزرڈس. اس طرح آپ نے جو انوائرمنٹ میں جتنے ہیزرڈس ہیں ان کو اسس بھی کرنے اور ساتھ میں کنٹرول بھی کرنا ہے. سپرویژن و سینیٹیشن، ہائیجین اینڈ کینٹین فیسلٹیز. اس طرح لائزون اینڈ کوآپریشن وتھ دی سیفٹی کمیٹی جو ہے ان کے جو ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اکثر سیفٹی کمیٹیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ نے کلوزلی کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح مینٹیننس آف میڈیکل ریکارڈز جو کہ میڈیکل چیک اپ یا فالو اپ دونوں کے لیے آپ نے نہ صرف ریکارڈ کرنے ان کو ایویلیویٹ بھی کرنا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی چیز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکے جس میں آپ آگے ٹائملی ایکشن لے کے ریڈیوس کر سکے. کوئی انجریز ہو رہی ہوں یا انسیڈنٹس ہو رہے ہوں ان کو آپ ریڈیوس کر سکیں. اس طرح ٹو کیری آؤٹ other parallel activities such as nutrition program, family planning, social services, recreation concerning the health and welfare of the workers. So اس کے ساتھ additionally بھی other than surveillance, identification اور prevention, protection of injuries and illnesses آپ اور بھی جو ویلفیئر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ورکرز کی ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، خواہ وہ فیملی پلاننگ ہو، خواہ وہ سوشل ویلفیئر ہو. سو یہ سائیکو سوشل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک فنکشن ہوتا ہے when we are working in occupational health. اب امپورٹنٹ جو چیز ہے جن کو جو ہم بار بار ڈسکس کریں گے وہ ہے occupational hazard. اب occupational hazard کیا ہے؟ occupational hazard is a source or a situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment or a combination of all these. So یہ کوئی بھی صرف کوئی سورس نہیں جیسے کیمیکل
یا فزیکل یا اس سے ریلیٹڈ کوئی سورس نہیں بلکہ کوئی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سیٹنگ، آپ کا مشین. سو یہ سارے آپ کے اوکوپیشنل ہیزرڈ ہیں. آپ اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے پوٹینشیل فار ہارم ہو ان ٹرم آف انجری اور ایل ہیلتھ، ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے اگر یہ ورک پلیس انوائرمنٹ میں ہو. آکوپیشنل ہیزرڈ کین بی فزیکل، ٹھیک ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے، کیمیکل بھی ہو سکتی ہے، یہ بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، میکینیکل مشین سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، سائیکو سوشل بھی ہو سکتی ہے. اب فزیکل جو ہیزرڈس ہیں ان میں سب سے پہلے تو ٹمپریچر ہے، ہیٹ بھی ہو سکتا ہے، کولڈ بھی ہو سکتا ہے، ایلومینیشن، نوائز، وائبریشن، ریڈیشن، ایٹماسفیرک پریشر، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ وہ ہیزرڈ ہے جو فزیکل ہیزرڈ ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. جو ہیٹ ہے، ہیٹ سے آپ کیا ہوگا، ہیٹ سے آپ ہیٹ پائریکسیا بھی، ٹمپریچر انکریز بھی ہو سکتے، ایگزاسشن بھی ہو سکتی ہے، سنکپی بھی ہو سکتے، ہیٹ کریمپس بھی ہو سکتے، برنز بھی ہو سکتے، اور ہیٹ سٹروک. ہیٹ سٹروک ہم آگے ڈسکس کریں گے ہوتا کیا ہے، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے ان دی آکوپیشنل ایریاز، اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کا ہیٹ سے ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر انڈسٹریز میں یہ کیونکہ مشینز پہ کام کرتے ہیں، سو اس سے ہیٹ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اور ہیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فزیکل ایجنٹ جو کہ ہارمفل ہو سکتا ہے. اس طرح کولڈ سے فرسٹ بائٹ ہو سکتا ہے. فرسٹ بائٹ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ فرسٹ بائٹ کیا ہوتا ہے. فرسٹ بائٹ ہیپنس بیکاز آف کولڈ، جس میں ایکسٹریمیٹیز، خاص طور پہ آپ کی سرکولیشن کٹ آف ہو جاتی ہے، اور اٹ کین بی ویری ڈینجرس، جس سے ایمپوٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہیٹ کے ساتھ ساتھ کولڈ کو بھی آپ دیکھیں. لائٹ سے اکوپیشنل کیٹرک ڈیولپ ہو، آپ کی پراپر لائٹننگ ہو، جو آپ کی ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی دیکھنے میں، کام کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور لائٹننگ، پراپر لائٹننگ اگر نہ ہو، اس سے ون آف دی ریزن فار ڈپریشن بھی ہے. سو آپ کی پراپر لائٹننگ آپ نے انشور کرنی ہے ایٹ ورک پلیس. ایٹماسفیرک پریشر جو ہے، بہت ساری انڈسٹریز ایسی بھی ہوتے ہیں یا کام جو کہ ہائی ایٹماسفیرک پریشرز کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے سیسکیسن ڈیزیز، ایئر ایمبولزم یا ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے ان ویری سیویئر سرکمسٹانسز. اس طرح نوائز ہے، نوائز سے اکوپیشنل ڈیفنس ہوتی ہے. نوائز از ون آف دی ویری امپورٹنٹ فزیکل ایجنٹ یا ہیزرڈ ہے. زیادہ تر جو لاری اڈے یا ٹرین سٹیشنز اور ان پہ جو کام کرتے ہیں ڈرائیورز یا کنڈکٹرز، سو وہ لوگ انتہائی، یا جو ایئرپورٹس پہ کام کرتے ہیں، یا ایون وہ انڈسٹری جہاں پہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے بیکاز آف مشینز، یا جو کلوزلی مشینز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو نوائز ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے اوکوپیشنل ڈیفنس ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہیزرڈ ہے ان دی ورک پلیس. ریڈیشن، ریڈیشن بھی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی جو ہم ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ریڈیشن سے ایکسپوزڈ ہوتے رہتے ہیں. جیسے ایکس ریز ہیں، ایکس ریز بہت کامن ہوتے ہیں
آئی سی یوز میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو ایکس رے مشینز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریڈیشن ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے کینسر، لیوکیمیا، پلاسٹک انیمیا، پینسائٹوپینیا، یہ ساری ڈیزیزز اس کے ساتھ لنکڈ ہے. دے آر ایٹ ہائی رسک آف ڈیولپنگ دیز کنڈیشن، اسپیشلی جو کینسرز ہیں. سو ریڈیشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ریڈیشن کتنا ہے، کتنے ورکرز آپ کے ایکسپوزڈ ہیں. الیکٹریسٹی سے اسپیشلی برنز اور شاکس ہوتے ہیں when your worker come in close contact with electricity. So آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں in the occupational health nursing. ہیٹ اسٹروک کیا ہوتا ہے؟ ہیٹ اسٹروک ایک ایمرجنسی ہے، ویری مچ ان ایمرجنسی. اگر آپ نے ٹائملی اس کو ہینڈل نہیں کیا یا ٹائملی اس میڈیکل جو انٹرونشن ہے وہ نہیں کی، اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جو کہ ہیٹ اسٹروک میں سب سے پہلے کانشیسنس الٹرڈ ہوتی ہے، لیول آف کانشیسنس. نیورولوجیکل فائنڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں، مینٹل ایشوز، اور ساتھ میں جو ٹمپریچر ہے وہ ایلیویٹ ہوگا، سویٹنگ ہوگی انیشیلی. اگر انیشیلی آپ کے پاس آیا ہے، اگر ایگزاسٹ ہو گیا، سویٹنگ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو سویٹنگ نہیں ہوگی لیکن ٹمپریچر رائز ہوگا اینڈ یو کین see the altered level of consciousness or syncope. ہسٹری بہت کرٹیکل ہے کہ کہاں پہ کام کر رہے، ہیٹ کو ایکسپوجر کتنا تھا. آپ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ ہے کسی جگہ پہ کسی انڈسٹری میں یا آپ کی ورکرز ہیٹ کو بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں، ان کو آپ نے پراپرلی اویئر کرنا ہے. اویئرنیس ان ٹرمز آف کہ آپ نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے بیہیویورل اور فزیکل ایکٹیویٹیز کو. کلودنگ اور آپ کی ایکٹیویٹی دونوں ایسی ہو کہ آپ کو ہیٹ سٹروک ڈیولپ نہ ہو. ساتھ میں ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ایریا ہے کہ آپ کا جو ورکر ہے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو. سو آپ نے ہائیڈریٹ رکھنا ہے اپنے workers کو when they are working in areas where they are exposed to heat, اور ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ان چیزوں میں. ایسے کپڑے نہیں پہننے جس سے ہیٹ لاس ہو. فرسٹ بائٹ جو ہوتا ہے that happens because of exposure to extreme cold freezing condition. اس میں یہ کاز ہوتا ہے بیکاز آف فریزنگ کنڈیشنز وچ کٹ آف سرکولیشن یوزولی ان ایکسٹریمیٹیز جیسے ہینڈز، ایئرز، نوز، فیٹ ہے، اور پرماننٹلی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور ایمپوٹیشن ہو سکتی ہے. فرسٹ بٹن جو ایریاز ہیں are cold, pale or marble looking, solid to touch and painless until circulation is restored. So یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو سرکولیشن ہے ان کو ریسٹور کرنا واپس is a main task or a main area of concern. اس میں ہمارا جو انٹرونشن ہوگا یہ ڈائریکٹ ہم کوئی وارم فلوئڈ یا کوئی ہیٹ ڈائریکٹ ہیٹ انجرڈ ایریا پہ اپلائی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے مزید پرابلم ہوں گے. بلکہ آہستہ آہستہ ہم کیا کریں گے، وارم ڈرنکس دے سکتے ہیں، کور کریں گے بلینکٹ. اگر ہینڈ ہیں تو ہینڈ کو ہم آرم پیٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں یا اپنی باڈی ہیٹ دے سکتے ہیں سو دیٹ دا سرکولیشن از ریسٹورڈ اور اس سے پرماننٹ ڈیمیج نہ ہو یا پرماننٹ افیکٹ نہ ہو جو ایریاز ہے. اس طرح کیمیکل ہیزرڈز ہوتے ہیں. مینلی جو روٹ آف انٹری ہے
آف کیمیکل ہیزرڈ وہ ہے تھرو انہیلیشن انجیکشن اسکن ایبزارپشن انہیلیشن جو ہے وہ زیادہ تر جو روٹ آف انٹری ہے وہ انہیلیشن کے تھرو ہی ہوتی ہے کیمیکل ایجنٹس ہیں جو اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں انٹو میٹلز جیسے لیڈ ہے مرکری ہے کاپر ہے یہ سارے وہ ہے جو میٹلز ہیں جو اگر یہ یہ بھی ایک قسم کے ہیزرڈس ہیں لیڈ سے بہت زیادہ نیورولوجیکل پرابلمز ارائز ہوتے ہیں اس طرح مرکری ہے کاپر ہے اس سے لیڈ پوائزننگ ہوتی ہے مرکری پوائزننگ ہوتی ہے تو یہ میٹلز ہیں اور یہ بہت ساری انڈسٹریز ہیں ان میں یہ بہت کامن ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں ان پروڈکشن اس طرح ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں یا ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں بہت جو ہے جتنے بھی ہائیڈرو کاربنز ہیں ہاؤ بینزین ہو فینول ہو میتھائل الکوہل ہو اس طرح گیسز ہیں نائٹروجن کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مونوآکسائڈ سلفر ڈائی آکسائڈ امونیا یہ سارے جتنے ہیں یہ وہ گیسز ہیں جو کہ انڈسٹریز میں پروڈیوس ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ جب ہوتی ہے ان میں یہ گیسز امٹ ہوتے ہیں سو یہ جو جتنے بھی آپ کے ورکرز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انڈسٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ میں انوالو ہوتے ہیں ان کو یہ ہیزرڈس ایکسپوز ہوتے ہیں اور مینلی جو روٹ آف انٹری ہے وہ انہیلیشن کی تھرو ہوتی ہے اس طرح ڈسٹس ہیں جیسے نیموکونیوسس کے چانسز ہوتے ہیں ڈسٹ میں آرگینک اور ان آرگینک دونوں طرح کے ڈسٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی بہت کامن ہے ان آرگینک ڈسٹ میں جیسے کول ڈسٹ ہے سیلیکا ہے اسپسٹوس ہے سیلیکوسس اسپسٹوسس یہ سارے کنڈیشنز ارائز ہوتے ہیں بیکاز آف انہیلیشن آف ان آرگینک ڈسٹ جو کہ سیلیکا یا اسپسٹوس یا کول جو ڈسٹ ہے ان یہ اگر آپ انہیل کرتے ہیں تو اس سے یہ کنڈیشنز ہو سکتے ہیں اس طرح آرگینک ڈسٹ ہیں جیسے کین فائبر کاٹن انڈسٹری ہماری بہت ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد اور پنجاب سائڈ پہ کاٹن ڈسٹ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا بٹ یہ جو ورکرز ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں سارے اس طرح ٹوبیکو گرین ڈسٹ فارمر لنگز ہم کہتے ہیں جو گرین ڈسٹ کے ایکسپوجر سے یہ رائز ہوتا ہے اس طرح بایولوجیکل ہیزرڈس ہے جس میں بیکٹیریا وائرس پروٹوزوا پیراسائٹ اور فنگس بایولوجیکل ہیزرڈ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں ہیلتھ جو انڈسٹری ہیلتھ کیئر انڈسٹری اس میں بایولوجیکل ہیزرڈ کا جو ایکسپوجر ہے وہ پھر بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز جیسے ٹیٹنس ٹیوبرکلوسس اینتھریکس بروسیلوسس گنوریا یہ یہ اس سے جو جتنے بیکٹیریاز ہیں یا وائرس جس طرح ہیپاٹائٹس ایڈز نیوٹرک انجریز کی جو ایکسپوجر جو ہوتا ہے آپ کا towards these biological hazard جو کہ خواہ بیکٹیریا ہو خواہ وائرس ہو خواہ پروٹوزوا یا پیراسائٹ ہو جیسے ملیریا ہے ہک ورمز ہے ٹیپ ورمز ہے یا فنگس ہے پینیا انفیکشنز ایٹسٹرا یہ آپ کے کامن ہوتے ہیں ایگریکلچر انوائرمنٹ میں ایگری ورکرز میں سو یہ نہ صرف کیمیکل اور فزیکل ایجنٹس ہوتے ہیں بلکہ بایولوجیکل ہیزرڈس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں
کنٹرول کرنا. جو وائرسز ہے فار ایگزامپل ہیپیٹائٹس، اس کے لیے آپ کے پاس ویکسینز اویلیبل ہے، تو آپ ویکسینیٹ کر سکتے ہیں، آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز کر سکتے ہیں ٹو پریونٹ یور ورکرز فرام گیٹنگ دیز انفیکشنز. اس طرح میکینیکل ہیزرز ہے، جو ہماری بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، جو مشینز یا جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں، ایون ان میں جو مشینز کے اوپر جو کام کرتے ہیں ورکرز، ان میں انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ انجریز خاص طور پہ جو فار ایگزامپل کنسٹرکشن کے ورکرز ہیں، ان میں فالز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ابریجن، کنکشنز، کنٹوژنز، یہ بہت کامنس ہوتے ہیں، کٹس وغیرہ. سو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایمرجنسی میں جو ابریجنز، کنکشن، کنٹوژنز اور فالز کے جو پیشنٹس ہیں، وہ انڈسٹریل سائٹ سے ہی آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا اور وہ گر گیا ہے، یا گرنے سے کنکشن ہو گیا، یا کنٹوژنز ہو گئی ہیں، ابریجنز ہو گئے، یا کام کرتے کرتے ہاتھ کٹ گیا ہے، پاؤں کٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن ہوتے ہیں انڈسٹریز میں. سو میکینیکل ہیزرڈ کو آپ نے دیکھنا ہے. ارگونامک ڈس آرڈرز دین جو جس کو ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، جس میں مسکوسکیلیٹل انجریز ہیں، ایکومولیٹو ٹراما ڈس آرڈرز ہیں، جو کہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے سے، مین اور مشین کا آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے سے، یا بیلنس نہ ہونے سے، یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر فٹ نہ ہو، اس سے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ارگونامک. So ergonomic basically ہے application of human biological science with engineering science to achieve optimal mutual adjustment of man and his work, and the benefit being measured in terms of human efficiency as well as being as well as the well-being of workers. So جو optimum mutual adjustment ہے مین ٹو ہیز ورک پلیس، کہ اس کی سیٹنگ پراپر ہو، اس کا اسپائن کرویچر نارمل مینٹین ہو، وزن اٹھاتے ہوئے اننیسیسری بوجھ نہ پڑے اسپائن پہ، جس سے انجری، بیک کے پرابلمز ارائز ہونے کا خدشہ ہو، یا مشین پہ کام کرتے ہوئے انجری ہو سکتی ہے، یا اننیسیسری اس کی انرجی لگے اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایگزاسٹ ہو. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ارگونامکس ہے. اور ارگونامکس میں ہم ایسے مشین ڈیزائن کرتے ہیں جو فٹ ہو فار ورکر، یوزر فرینڈلی ہو، یا ارگو فرینڈلی ٹولز ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈیولپ ہو. ٹول ریڈیوس stresses or problems resulting in CTDs and MNDs کو ہم کہتے ہیں کہ ergonomics principles کی application ہے. سو اگر ہم اپنے مشین کو ایسے طریقے سے ڈیزائن کریں کہ وہ فٹ ہو فار دی یوز، اور اپنے ورکر کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ مشین کو ایفیشینٹلی یوز کر سکے، اور وہ اس کی پوزیشن اور پوسچر مینٹین ہو، اور اس سے کوئی ایشو ارائز نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ارگونامکس. اس طرح پرنسپلز آف کنٹرول آف ورک پلیس ہیزرڈس ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ جو ہیزرڈ ہے یہ ہے کیا، بایولوجیکل ہے، فزیکل ہے، کیمیکل ہے، کون سا ہے، اس کو ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو ہیزرڈ ہے اس سے کیا کیا پرابلمز ارائز ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. دونوں پاسبل. یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نے جو ایکچوئل اگر کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم کام کریں گے، ادروائز ہم بیٹھے رہیں گے. نو، وی ہیو ٹو پریونٹ اٹ بیفور اٹ ہیپنس. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے،
دین ایویلویٹ کرنا ہے ہیزارڈ کو، اور دین ہم نے کنٹرول میجرز لینے ہیں۔ کنٹرول میجر ہمارے پاس بہت ورائٹی کے ہیں، آئدر آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ہیزارڈ کو، اننیسیسری اگر کوئی چیز ہے آپ کی ورک انوائرمنٹ میں، جیسے شور، جیسے وائبریشن، جیسے اور اس طرح کی چیز، تو آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں فرسٹ آف آل کہ یہ ہو ہی نہ۔ اگر اس کے ایلیمینیٹ کرنے میں پرابلم ہے یا ہو ہی نہیں سکتا یا پاسبلٹی نہیں ہے، تو نیکسٹ آپ سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں، کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اگر ایک مشین ٹھیک نہیں ہے دوسرا مشین لیں، اگر ایک پریکٹس ٹھیک نہیں ہے اس پریکٹس کو ڈیلیٹ کر دیں، اگر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا سبسٹیچیوٹ کر دیں کسی اور چیز کے ساتھ۔ جیسے ویٹ لفٹنگ ہے، اگر مینولی ویٹ لفٹنگ میں بہت زیادہ انجریز ہو رہی ہیں یا ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اس کو کسی مشین کے ساتھ ریپلیس کر لیں۔ اس طرح انکلوز اور سیپریٹ دی ہیزارڈ جو کہ ہے، اگر یہ بھی ایک انٹروینشن ہے جس سے ہم سیپریٹ یا انکلوز کریں ایک جو اگر پریکٹس ہے جو کہ رسکی ہے، ہیزارڈس ہے، تو آپ اس کو الگ پرفارم کریں۔ جیسے الیکٹریسٹی کی جتنی بھی ہائی وولٹیج کی چیزیں، ان کے لیے آپ نے ایک مخصوص کمرہ یا کوئی روم اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے جس کو لاک کی رکھا جاتا ہے، اور جس کو خاص لوگ جا کے اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کسی بھی جو پریکٹس ہے جس سے اوور آل ورکرز میں انجری یا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اس کو آپ سیپریٹ کر لیں۔ اس طرح پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے ورکرز کو دے سکتے ہیں۔ جیسے ہاسپٹل میں ہم گلوز پہنتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، اس طرح آپ بہت سارے مختلف انڈسٹریز میں آپ ڈفرینٹ چیزیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جیسے شیلڈ، گاگلز، ماسک، گلوز، شوز، ایسے شوز جو ڈیزائن اسپیسیفکلی کیے جاتے ہیں کنسٹرکشن میں یا کسی اور ورک میں، جو کہ کوئی چیز گرے تو آپ کو انجری نہ ہو، اس طرح ہیلمٹ وغیرہ، یا ویکسینیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ورکرز کو۔ تو یہ سارے وہ کنٹرول میجرز ہیں جو کہ آپ کسی بھی ہیزارڈ کے لیے لے سکتے ہیں۔ اس طرح مینول ہینڈلنگ ہے، بیک انجریز، زیادہ تر بیک انجریز ہوتی ہیں لیبر کو، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو ویٹ لفٹنگ ہے یا مینول ہینڈلنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں۔ اور جو 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 پرابلمز ہوتی ہیں بیک انجریز بیسیکلی وہ ارائز ہوتی ہے آپ کے جو اسپائن کمپریس ہوتے ہیں ڈیسک، جو کہ اسکویزنگ فورس یا رپچر یا بلجنگ کی وجہ سے جو فورس ٹو مچ فورس ہوتا ہے آپ کے آپ کی بیک پہ، اسپائن پہ، اس کی وجہ سے ارائز ہوتے ہیں۔ سو موسٹ جو بیک انجریز ہوتی ہیں بلٹ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ریپیٹیٹیولی، آپ ایک غلط طریقے سے یا لفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اننیسیسری زور پڑ رہا ہوتا ہے آپ کی اسپائن پہ، جس سے آپ کی انجریز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سو رول آف دا تھمب جو ہے دیٹ از ٹو تھنک بیفور لفٹنگ اینڈ تھنک لائک اسٹریٹ بیک رول۔ ہر وقت آپ نے اسٹریٹ رکھنی ہے، اگر اسٹریٹ بیک ہے تو انجری منیمم سے منیمم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بینڈ کر کے کسی چیز کو اٹھا رہے ہیں، آپ کا اسپائن کرویچر نارمل نہیں ہے مینٹین، تو اس سے کیا ہوگا انجری کے چانسز
زیادہ ہو جائیں گی. مینول ہینڈلنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کنٹرول میجرز لے سکتے ہیں؟ کنٹرول any risk by reducing necessity for manual handling by using alternative means of handling. جیسے آپ کوئی مشین یوز کر لی, ٹھیک ہے, اس سے انجریز ریڈیوس ہو جائیں گی. اگر یہ نہیں ہو سکتا, کنسیڈر دا لوڈ سائز, آکورڈ شیپ ایٹسٹرا, آپ اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ وہ اٹھانے میں آپ کو پرابلم نہ ہو. اس طرح کنسیڈر نیڈ فار میکینیکل اور مینول اسسٹنس, آپ لے سکتے ہیں کسی بھی میکینیکل یا کوئی کسی اور سے اسسٹنس. اس طرح پوزیشن لیگز اپارٹ 1 فٹ لیول ود دا لوڈ, تو اس سے آپ کا جو وزن اٹھانے میں ہے وہ آسانی سے آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ کے ورکرز کو اٹھا سکتے ہیں, اور اس سے جو انجری ہے, بیک انجری, وہ ریڈیوس ہو جائے گی. کیپ بیک اسٹریٹ, لک اپ. یہ طریقے ہیں مینول ہینڈلنگ کے لیے تاکہ بیک انجریز نہ ہو یا ریڈیوس ہو جائے. مینول ہینڈلنگ ہر جگہ پہ آپ اس کو ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسپائن کرویچر کو اسٹریٹ رکھیں, اور یہ آپ ان کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں اپنے ورکرز کو کہ when you are lifting weight manually, bend from the hips, avoid twisting the legs. لیگس کو ٹویسٹ نہیں کرنا بلکہ ہپس بینڈ کریں, نیچے جائیں, ٹائٹن دی stomach muscles but don't hold breath. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں جب آپ نے بینڈ کی, ہپس نیچے گئے, اسٹمک مسلس کو آپ نے ٹائٹن کیا, بینڈ نیز بیٹھ گئے تھوڑے سے, اینڈ وین یور feet is apart, keep the load close to the body as possible. اگر دور ہو تو آپ کا unnecessary زیادہ انرجی آپ کی ضائع ہوگی, اور اس سے آپ کا unnecessary آپ کی جو اسپائن کرویچر ہے اس کے اوپر لوڈ آئے گا. اس سے آپ نے پریونٹ کرنا ہے لیفٹ with legs not the back. یہ نہ ہو کہ آپ کا وزن آپ کی بیک کے اوپر ہو بلکہ آپ کی لیگز کے اوپر زور ہونا چاہیے. keep carrying a distance short as short as possible. بہت زیادہ دور تک اگر آپ جا رہے ہو تو آپ کسی اور مشین کے تھرو لے کے جائیں. اگر یہ شارٹ ہے تو اس کے لیے آپ اس کو مینول ہینڈلنگ کر سکتے ہیں. avoid changing grip or jerking the load. deposit the load by bending the knees and keeping the back straight. اسی طرح جو وی ڈی ٹی یوزرز ارگونومک گائیڈ لائنز ہیں, اس کے جو سیٹنگ پوزیشن ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ سیٹ ہائٹ ٹو بی ایڈجسٹڈ سو دیٹ تھائز آر ہاریزونٹل اینڈ فیٹ آر ریسٹنگ فلیٹ آن دی فلور. اگر آپ چیئر پہ بیٹھے ہو نا, صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ویٹ ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یا مشین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ بیٹھ کے چیئر کے اوپر بھی بہت سارے فنکشنز آپ کے ورکر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو کلیریکل سٹاف ہے یا پیکیجنگ والا سٹاف ہے جو پیک کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, تو ان کے جو سیٹنگ پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ کی پوزیشن ایسی ہو یا سیٹ ایسا ہو کہ جب آپ بیٹھیں آپ کے تھائز ہاریزونٹل ہو اور فیٹ اسٹریٹ فلور کے اوپر ہو. جو تھائز اور ٹارسو کا اینگل ہے اٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین 90, اور اگر آئیڈیلی 100 ہے تو وہ بہت اچھا ہے, 90 to 100 کے درمیان. چیئر شوڈ ہیو بیک ریسٹ with support from curvature in the lumbar area, اور جو بیک ریسٹ ہے
وہ بھی ساتھ میں ہو، اور بیک ریسٹ اس طرح ہو کہ وہ اسپائن کرویچر کو سپورٹ کرے. یہ نہ ہو کہ ایسی اسٹول کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہے ہو جس میں نہ کوئی بیک ریسٹ ہو، نہ اس پر آپ کی پراپر سیٹنگ پوزیشن آپ کی بنے، جو کہ ٹائٹ آرسو اینگل ہم نے کہا کہ 90 ڈگری یا 90 to 100 ڈگری ہونا چاہیے. جو ویژول ڈسپلے ٹرمینیبلٹی یوزر گائیڈ لائنز ہے ارگونومک کی، اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے پکچر میں کہ ریسٹ اینڈ فور آرم ہیلڈ ان اسٹریٹ لائن ٹو ریڈیوس ٹینڈر نرو اسٹریس. بہت سارے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہینڈس کے بھی جو کمپیوٹر کے اوپر یا پیکیجنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پرابلمس ہوتے ہیں نرو کے. تو وہ اس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں اس طرح. اپر اینڈ لوور آرم ایٹ 90 ڈگری اینگل، اپر اینڈ لوور آرم ہے وہ 90 ڈگری اینگل کے اوپر ہو. elbows to be kept close to the sides. اس طرح ہیڈ اسکرین ڈسٹینس جو ہے وہ 25 to 48 انچ، مطلب 2 to 4 feet سے میکس زیادہ نہ ہو فرام دا VDT یوزر آئی. آپٹیمل ویونگ اینگل جو ہے اس 20 ڈگری بلو دی ہاریزونٹل لائن فرام دی آئیز. تو یہ اگر آپ کریں گے اس سے جو بیک انجریز ہیں یا ٹینڈن انجریز ہیں، نرو انجریز ہیں، وہ نہیں ہوں گی یا منیمل ہو جائیں گی یا ریڈیوس ہو جائیں گی. اس طرح سائیکو سوشل ہیزرڈ ہے جو کہ بہت ہی نگلیکٹڈ ایریا ہے خاص طور پہ ورکرز کے حوالے سے. تو اس میں آپ لیک آف جاب سیٹسفیکشن، انسیکیورٹی، پور انٹرپرسنل ریلیشنز، ورک پریشر، ایمبیگوٹی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پہ یہ ایشو بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ نگلیکٹڈ ایریا ہے. کوئی بھی جاب سیٹسفیکشن یا جاب سیکیورٹی یا پور پرسنل ریلیشن یا ورک پریشرز یا ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتا. لیکن یہ اس سے جو ہیومن ایفیشنسی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کا بندہ، آپ کا جو ورکر ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے یا انٹرپرسنل ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے یا ورک پریشر بہت زیادہ ہے، تو اس سے اس کی ایفیشنسی افیکٹ ہوگی، اور اس سے پھر لانگ رن میں پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوگی، اور اگر پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوگی تو پروفٹ بھی افیکٹ ہوگا، لاس ہوگا انڈسٹری کا. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. سائیکو سوشل اینڈ بیہیورل چینجز ہوتی ہے، ہاسٹیلیٹی، اگریسونیس، انزائٹی، ڈپریشن، الکوہولزم، ڈرگ ایڈکشن، سکنس، ایبسینٹیزم. یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں بیکاز آف سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویورل چینجز کی وجہ سے، جو کہ ارائز ہوتی ہے بیکاز آف دی سائیکو سوشل ہیزرڈ. اس کی ہم نے بات کی. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز بھی آپ نے مینٹل ہیلتھ میں پڑھا ہوگا. ہائپر ٹینشن، ہیڈ ایک، باڈی ایکس، یہ سارے پیپٹک السر، استما، ڈائبٹیز. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز جو ہے وہ بھی ارائز ہو سکتے ہیں بیکاز آف پرسن از ڈسسیٹسفائیڈ، انسیکیور، انٹرپرسنل ریلیشن شپ، اسٹریس بہت زیادہ ہے، اینشیس ہے، ڈپریسڈ ہے. تو یہ اس کو لیڈ کرے گی. ٹائپس آف کنٹرول میجرز جو ہوتے ہیں، تو میڈیکل ہے کہ میڈیکل جو ہوتا ہے دیٹ ریکوائر ٹو مانیٹر افیکٹونیس آف انجینئرنگ کنٹرول. تو جو انجینئرنگ کنٹرولس ہیں وہ افیکٹو ہے یا نہیں، مشین فرینڈلی ہے، ہیومن فرینڈلی ہے یا نہیں، ایفیشینٹ ہے یا نہیں، ہیزرڈ منیمل ہے یا نہیں. ان کو ہم نے میڈیکل کنٹرول میں دیکھنا ہوتا ہے، مانیٹر کرنا ہوتا ہے اس کی افیکٹونیس. جبکہ انجینئرنگ کنٹرول میں ہم
ایکسپوجر کو ریڈیوس کرتے ہیں کہ ایسا مشین بنائیں جس میں وائبریشن کم سے کم ہو، ایسی مشین بنائیں جس سے ہیٹ یا کولڈ جو ایکسپوجر ہے ہیومنس کا وہ کم سے کم ہو، انرجی کم سے کم لگے. تو ہم جتنی ایکسپوجر ہے خواہ وہ انجری سے ریلیٹڈ ہو یا وہ ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو، ان کو ہم ریڈیوس کریں انجینئرنگ کنٹرولز میں. جبکہ جو انجینئرنگ کنٹرولز ہیں ان کی افیکٹونیس کو دیکھنا میڈیکل کنٹرول میں آتا ہے، اور جو لیگل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ ہم اس میں ایمفیسس کرتے ہیں کہ جو ایکسپوجر ہے وہ اس کو ہم ریڈیوس کر سکیں. تو یہ تینوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹری میں چل رہی ہوتی. انجینئرنگ کنٹرولز میں ہم ایسے ٹولز ڈیزائن کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں، ورک اسٹیشن بلڈ کرتے ہیں جو یوزر فرینڈلی ہو اور ارگونومک کے پرنسپلز کے عین مطابق ہو. گڈ ہاؤس کیپنگ ہو، وینٹیلیشن، میکنائزیشن ہو، اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کرے، انکلوجر کرے، آئسولیٹ کرے، لوکل ایگزاسٹ وینٹیلیشن ہو، پرسنل پروٹیکٹیو ڈیوائسز آپ دیتے ہیں، ورک انوائرمنٹ مانیٹر کرتے ہیں، اور اسٹیٹسٹیکلی ان کا ریکارڈ لے کے ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. یہ ہماری انجینئرنگ کنٹرولز ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ از ون آف دی گیس جو کہ ہمیں سیپریٹ دیا ہے، اس کو پہلے مجھے دینا چاہیے تھا لیکن اینی ویز جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اٹ ہیز نو آرڈر، ہیویئر دین ایئر ہوتا ہے. اس کی تھریش ہولڈ جو لمٹ ہے ویلیو وہ ہے 5000 ppm پارٹس پر میٹر یا میٹر. سو جو پی پی ایم ہے پارٹیکلز 5000 تک ہم کہتے ہیں کہ اس کی تھریش ہولڈ لمٹ ہے. اس سے زیادہ ہو تو یہ نارمل نہیں ہے. امیجیٹلی ڈینجرس ٹو لائف اور ہیلتھ جو ہے وہ 50,000 مطلب 10 ٹائمز زیادہ جو ہے اس کا ایکسپوجر وہ لیڈ کر سکتا ہے ٹو ڈیتھ تھرو ایکسفیکسیشن. تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ انڈسٹری میں بہت کامن ہوتا ہے، سلفر اور کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، یہ ان کو آپ نے بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی پوائزننگ بھی ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اسس کریں. پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں. سو آئیڈینٹیفائی ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم اسسمنٹ کریں گے ڈسٹ پولوشن کی، نوائز پولوشن کی، وائبریشن کی، ریڈیشن اور ریڈیشنز کی. جب ہم اس کو اسس کریں گے ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا، ان کو ہم ایویلویٹ کریں گے کیا کر کے نیسیسری ایکشن یا کنٹرول میجرز لے سکیں. سپرویژن آف دی ورکنگ انوائرمنٹ، دین ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن، مانیٹرنگ اور اس کی ایویلویشن. انجینئرنگ پروجیکٹ ریویو، آپ یا تو ایک اسپیسیفک مشین کو ریوائز کر سکتے ہیں، ریویو کر سکتے ہیں کہ اس کا کنٹرول میجر کس طرح ہے، یا آپ اوور آل جو پروجیکٹ ہے آپ کا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریوائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کنٹرول میجرز لے سکیں both in terms of your working environment and machine. Development of personal protective devices. اگر کسی جگہ پہ ایئر پلگس کی ضرورت ہے، کسی جگہ پہ آپ کے پاس جو گلوز ہیں یا ماسک ہیں یا گاؤنز ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو یوز کریں. Providing and maintaining safe machines and systems of work for supported employees. تو آپ مشین کو ایسے
طریقے سے سیف بنائیں تاکہ اس سے انجری کے چانسز کم سے کم ہو یا ہو ہی نہ۔ اس طرح آپ مختلف جگہوں پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں کہ کیا کیمیکلز یا کوئی الیکٹرک یا کوئی ڈینجر سبسٹانس ہے، اور آپ اس کو ایوائڈ کریں۔ فلیمیبل ہے، انفلیمیبل ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہاں پہ اسموکنگ نہیں کرنی، یہاں پہ یہ کرنا ہے۔ تو آپ اس مختلف چیزوں کو آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں فار یور ورکرز انفارمیشن۔ اس طرح آپ مختلف جو نوائز، ڈسٹ اور فیومز ہیں اس کے ایکسپوجر کو منیمل سے منیمل کر سکتے ہیں، وینٹیلیشن کو امپروو کر سکتے ہیں، نیگیٹو ایئر پریشر یا مختلف ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا سمپل وینٹیلیشن، ہائیجین فیسلٹیز، ٹوائلٹس اور سینیٹیشن، فوڈ، ان چیزوں کو بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ اگین جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ورکرز کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور ان کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیا آپ نے کرنا ہے، اور کسی اگر اسپیسیفکلی کسی جگہ کے لیے کوئی انسٹرکشنز ہے تو وہ بھی آپ لکھ اور ان کو اس کے لیے آپ ٹرین بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ اس طرح جو ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہے جیسے الیکٹریسٹی کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتھورائز لوگ ہی جا سکتے ہیں، تو آپ نے وہ لکھنا ہے اور پھر ان کو مانیٹر کرنا ہے کہ کیسے وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ان کی پراپر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے تھرو اگر کوئی چیز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو آپ ان کو فردر ہیں۔ اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ آپ ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں ان ٹرمز آف امپروومنٹ۔ اس طرح آپ کے پاس جو بیسک لائف سپورٹ اور انجری کے لیے جو فرسٹ ایڈ ہے ان کو جو انجریز ہے خاص طور پہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انجری ہو تو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اینڈ لاسٹلی بٹ ناٹ لیسٹ کہ آپ نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے سیف ورک پریکٹسز ان ایوری سرکمسٹانسز، خواہ وہ آپ کی کسی بھی جگہ پہ انڈسٹریل ایریا میں ہو کہ جتنی بھی ورکرز ہیں وہ جب پریکٹس کر رہے ہو وہ سیف پریکٹس ہو۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ جو آج ہم نے ڈسکس کیا، آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اینڈ یو ول read more about it. You can Google and you can browse. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔